بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے جس کے بغیر اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ نماز، روزے اور حج کی طرح فرض عبادت ہے اور یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ اس قدر اہم عبادت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا ہے۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی چونکہ پاک کرنے کے ہیں، اس لیے جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کرتا ہے، اور دولت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اسی کے حکم پر اپنی دولت کو قربان کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک انسان کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ رکھتا ہے وہ در حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کا تابع کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کے سلسلے میں یہ خیال آتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی ایک فرد کو دینا افضل ہے یا متعدد اشخاص میں تقسیم کرنا افضل ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کسی ایک فرد کو بھی دی جا سکتی ہے یا زیادہ میں بانٹنا مستحسن ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو ایک ہی مستحق فرد کو اپنی زکوٰۃ کی پوری رقم دے دے یا زکوٰۃ کی رقم کو متعدد مستحق زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم کر دے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں، البتہ کسی ایک مستحق کو بلا ضرورت زکوٰۃ کی اتنی رقم دینا کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے مکروہ ہے، لیکن بہرحال کسی مستحق کو یکمشت اتنی رقم دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ باقی فضیلت کا فیصلہ تو حالات اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ایک آدمی کی ضرورت زیادہ ہے، اہل و عیال کے خرچے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا قرض دار ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی پوری رقم اس کی ضرورت میں ہی صرف ہو جائے گی تو اس آدمی کو ہی زکوٰۃ کی پوری رقم دینا افضل ہوگا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن اگر زکوٰۃ کی پوری رقم ایک شخص کی ضرورت سے زائد ہے تو پھر زکوٰۃ کی رقم کو متعدد افراد میں تقسیم کرنا افضل ہے تاکہ متعدد افراد کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں انہیں چاہیے کہ ابھی سے زکوٰۃ کو اپنے مال میں سے الگ کر لیں، یعنی زکوٰۃ کی رقم نکال لیں اور اسے مستحق افراد میں تقسیم کر دیں۔ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں بانٹیں، آسانیاں تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گرد و نواح کے لوگوں پر بھی خاص نظر کرم رکھیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی وہ خطائیں معاف کرے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا وہ محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔